السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رابطہ 24/7 نیوز۔ ہماری آواز ہمیشہ سچ کے ساتھ۔ میں آپ کا میزبان محمد کیف الدین شمس رابطہ 24/7 نیوز میں آپ کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ رابطہ 24/7 نیوز کا آغاز کرتے ہیں۔ شہر نظام آباد میں جشن حضرت خواجہ سید شمس الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ منعقد۔ تفصیلات کے مطابق ہمارے رابطہ 24/7 نیوز کے نظام آباد رپورٹر محمد غوث کی رپورٹ کے مطابق نظام آباد میں کل بروز اتوار بتاریخ 28 جنوری 2024 کو خانقاہ محمدی اجمیری نصرتی اور خانقاہ غازیہ مرتضویہ کی جانب سے الگ الگ مقامات پر لنگر اور جشن منعقد کیا گیا۔ خانقاہ محمدی اجمیری نصرتی کی جانب سے پریس میٹ کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اس پریس میٹ میں حضرت خواجہ سید شمس الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ عثمان آباد کی سوانح حیات جناب صوفی محمد داؤد علی شاہ قادری صاحب جامع سلاسل معتمد نشر و اشاعت آستانہ حضرت خواجہ سید شمس الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ عثمان آباد و انچارج آل انڈیا صوفی سجادہ نشین کونسل نظام آباد نے بیان کی، جس میں انہوں نے کہا کہ اولیاء اکرام اور صوفیہ عظام کی سوانح حیات کا مطالعہ نہ صرف اس زمانے کے تمدنی، اخلاقی و معاشرتی حالات سے آگاہ کراتا ہے بلکہ ان کی روحانی ترقیوں اور تبلیغ کی کاموں سے روشناس کراتا ہے۔ ہندوستان میں یوں تو کئی اولیاء عظام اپنے تبلیغی کاموں سے اور اپنے کشف الکرامات سے جانے جاتے ہیں۔ ان میں سے قابل ذکر حضرت خواجہ سید شمس الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ عثمان آباد خلیفہ حضرت خواجہ سید نظام الدین اولیاء محبوب الہی دہلی بھی موجود ہیں۔ اس پریس میٹ میں حضرت صوفی یونس مرزا قادری الچشتی بیابانی قبلہ سجادہ نشین نظام آباد، جناب محمد عبدالقوی صاحب اسسٹنٹ پروفیسر تلنگانہ یونیورسٹی، جناب صوفی شاہ سید داؤد علی شطاری القادری صاحب سجادہ نشین نظام آباد، جناب صوفی محمد عبدالوہاب قادری صاحب، جناب شوکت رضا صاحب، جناب سید یونس نصرتی صاحب، جناب محمد نجم الدین نصرتی صاحب، محمد عبدالوسیع قادری صاحب، جناب محمد شمس الدین مقصود صاحب موجود۔ خانقاہ محمدی اجمیری نصرتی کی جانب سے جشن غازی رحمۃ اللہ علیہ اور لنگر کا اہتمام احمد پورہ کالونی بامکان جناب میر مجاہد علی شاہ نصرتی صاحب کے گھر پر منعقد۔ جناب میر ناصر نصرتی صاحب اور جناب سید یونس نصرتی صاحب، جناب محمد نجم الدین نصرتی صاحب نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ رات 9 بجے خانقاہ غازیہ مرتضویہ امان نگر پھول باغ کالونی میں بھی جشن حضرت خواجہ شمس الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ منعقد کیا گیا۔ اس جشن میں شرکت کرنے والے قابل ذکر حضرات، جس میں جناب مولانا محمد کریم الدین کمال صابری صاحب صدر نظام آباد مسلم پرسنل لاء کمیٹی، جناب عبدالستار صاحب افتخاری صاحب، جناب محمد عبدالخالق علی شاہ، عبداللہی جہانگیری صاحب سجادہ نشین، جناب صوفی مشتاق علی قادری صاحب، جناب محمد سہیل قادری صاحب اور دوسروں نے شرکت کی ہے۔ جناب صوفی محمد عبدالواسع قادری صاحب نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ اختتام پر صوفی محمد داؤد علی شاہ اور عبدالعزیز صاحب نے تمام آئے مہمانوں کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کیا۔ پیش ہے اسی سلسلے میں ہمارے رابطہ 24/7 نیوز کے نظام آباد رپورٹر محمد غوث کی ایک خاص رپورٹ۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الحمدللہ، آج ہم شہر نظام آباد میں یہ پریس میٹ خانقاہ محمدی اجمیری نصرتی کی جانب سے کی جا رہی ہے اور جمیع وابستگان خانقاہ غازیہ مرتضیہ یہاں پر شریک ہیں۔ آج ہندوستان کے مشہور و معروف پیر کامل حضرت خواجہ شمس الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ کا 719واں عرس شریف کے پیش نظر آج یہاں جشن حضرت خواجہ سید شمس الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ منایا جا رہا ہے۔ دنیا میں کئی اولیاء عظام تشریف فرما ہیں، لیکن ہندوستان میں کئی اولیاء عظام ہندوستان سے دوسرے مقامات سے تشریف لائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، اور کئی مقامات پر دین کی تبلیغ کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے ہندوستان تشریف لائے۔ ہندوستان میں یوں تو کئی اولیاء عظام، کئی بزرگان دین، محبوب کاملین تشریف لائے ہیں،
اور بزرگان دین اور اولیاء الزام کی سوانح حیات پڑھنے سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان میں یہ جس وقت تشریف لائے اس وقت ہندوستان کے کیا حالات تھے، ہندوستان میں مذہب اسلام کتنا عروج پر تھا، اور ان بزرگوں کی کشف و کرامات اور ان کا ہندوستان میں اسلام کی تبلیغ کے لیے یہاں پر تشریف لانا، اس وقت وہ لوگ کتنے دشواریوں سے پیش آئے، وہ ہم کو ان کی سوانح حیات سے پتہ چلتا ہے۔ ہندوستان کے کئی ولی کاملین میں قابل ذکر حضرت سید شاہ احمد حسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، المعروف شیران شاہ ولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، المخلب حضرت خواجہ شمس الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ ایک قابل ذکر ہیں، جو ہندوستان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ہندوستان تشریف لے کر آئے۔ ہندوستان میں آنے سے پہلے آپ دہلی تشریف لے گئے۔ دہلی میں ہندوستان میں آنے سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دہلی کا حکم فرمایا وہاں دین و تبلیغ کی جائے۔ جب دہلی کی سرزمین پر آپ آنے والے تھے اس وقت حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ RSO حضرت خواجہ شمس الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ جب دہلی تشریف لائے اور خانقاہ کی طرف آ رہے وہ آپ کشف و کرامات سے معلوم کر کے امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کو حکم دیا، امیر خسرو جاؤ میرا غازی آ رہا ہے، اسے شان و شان استقبال کر کے میری خانقاہ میں لے کر آؤ۔ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے اپنے قافلے کے ساتھ اور حضرت خواجہ شمس الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ کو وہاں سے شان و شان استقبال کر کے محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خانقاہ میں پیش کیا۔ آپ کئی سال جو ہے سو آپ کی خدمت پہ رہے اور آپ نے تجدید بیت کی۔ ابتدا میں آپ اپنے والد محترم حضرت عبد الرحمن حسینی، سید شاہ عبد الرحمن حسینی جو آپ کے والد محترم ہیں، انہی سے بیت و خلافت حاصل کی، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جو پہلا حج کیا 1262 ہجری میں، 1262 عیسوی اور 660 ہجری میں پہلا حج کیا، اور پہلے حج سے دوسرے حج تک مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں ہی تشریف رہے۔ اس کے بعد میں آپ کو حکم ہوا ہندوستان جانے کا، اور دہلی سے آپ اورنگ آباد تشریف لائے۔ اورنگ آباد میں حضرت سید منتخب الدین زرزر بخش دلہا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں کئی دیر تک، کافی دنوں تک وہاں پر آپ کا قیام رہا۔ اس کے بعد وہاں سے عثمان آباد تشریف لائے۔ آج جو عثمان آباد نام ہے، عثمان آباد کا پہلے نام دھاراشیو تھا۔ جس وقت آپ ہندوستان عثمان آباد تشریف لے گئے اس وقت آپ کا وہ عثمان آباد کا نام دھاراشیو تھا۔ آپ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اس وقت جب ہندوستان میں تبلیغ کے لیے آئے اس وقت جے پال جادوگر سے مقابلہ کیا غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اسی طریقے سے حضرت خواجہ شمس الدین غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی شیوناتھ جادوگر سے مقابلہ کیا۔ شیوناتھ جادوگر آپ کا کافی پیچھا کیا، کافی اذیتیں پہنچائی، آپ نے اس کو اپنے کشف و کرامات سے اپنے اس سے پھر اس کو دائرہ اسلام میں لیا اور وہ اسلام قبول کیا۔ آپ نے بھی اس کا نام عبداللہ رکھا۔ آج الحمدللہ عثمان آباد ایک ایسا شہر ہے، بلکہ آندھرا پردیش اور کرناٹکا، مہاراشٹر، یہ تین اسٹیٹوں میں سب سے بڑا عرس ہمارے بندہ نواز گیسودراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہوتا، اور دوسرا حضرت شمس الدین غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ ہندوستان میں کوئی بھی گورنمنٹ عرس کے موقع پہ چھٹی نہیں دیتی، لیکن عثمان آباد کی گورنمنٹ ایک دن کی تعطیل دی جاتی، تمام دفاتر کو، مدرسوں کو ایک دن کی چھٹی دی جاتی عرس شریف کے پیش نظر۔ اور آج بھی عثمان آباد شہر میں کلکٹر آفس سے، پولیس اسٹیشن سے، تمام سرکاری محکمے جات سے سنگل میں مالی پیش کی جاتا، اپنی اپنی چادر پیش کرتے ہیں، اپنے اپنے محکمے کی جانب سے پیش کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے محکمہ RTC مہاراشٹر کی بس ڈپو جو ST بولتے، وہ بس کو بھی سجاتے، بس کو لے کر آتے وہ لوگ۔
تہنیت کے لیے بس کو سجا کے لائٹنگ وغیرہ کر کے اپنے پورے قافلے کے ساتھ چادر وغیرہ پیش کیا جاتا. وہ بس کو بھی سجاتے, بس کو لے کر آتے وہ لوگ تہنیت کے لیے, بس کو سجا کے لائٹنگ وغیرہ کر کے اپنے پورے قافلے کے ساتھ چادر وغیرہ پیش کیا جاتا. برکت کیا ہے, ہندوستان کے تمام اولیاء اعظام جس طریقے سے دین و تبلیغ کی, آپ اسی طرح تبلیغ کے لیے ہندوستان تشریف لائے. ہندوستان تشریف لانے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ تک 21واں سلسلہ حسنی حسینی کا نسب رہا, اور آپ ہی کی اولادوں میں سے آج جو میرے پیر و مرشد قبلہ جو وہاں کے سجادے ہیں 44ویں اور 43ویں نجیب الطرفین حسنی حسینی سادات ہے, جو آپ صاحب سجادہ حضرت پیر طریقت نذیر ملت شہنشاہ خطابت نور ولایت مرشدی مولائی حضرت صوفی سید مرتضی علی شاہ حسینی قبلہ المعروف افسر پاشا قبلہ, جو ہندوستانی نے بلکہ دنیا کے مشرق سے مغرب تک, شمال سے جنوب تک جس طرح شمس الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ سیاحت کر رہے ہیں, آپ بھی اسی طریقے سے سیاحت کرتے ہوئے سلسلے کی تبلیغ کے لیے, سلسلے کی اشاعت کے لیے کئی مقامات کا دورہ کیا, اور آپ اس وقت سجادہ نشین ہیں وہاں کے. آپ ہی کی شمس الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ کی اولادوں میں سے ہیں. الحمدللہ ہر سال 15 رجب المرجب 15, 16 اور 17 کو شان و شان طریقے سے اس شریف کا اہتمام کیا جاتا ہے, اور بلا تفریق مذہب و ملت لوگ وہاں پر حاضر ہوتے ہیں اور اپنی اپنی مرادیں حاصل کر کے جاتے ہیں, اور پھر 15 رجب 16 رجب 17 رجب کب آنے کا انتظار کرتے ہیں. اور بہت بڑا میلہ بھی رہتا ہے, ایگزیبیشن وغیرہ بھی رہتی ہے, اور غازی سرکار کے نام سے کئی مدرسے ہیں اور کئی جو سو تعلیم کے ادارے بھی ہیں جو چلائے جاتے ہیں. اللہ کا شکر احسان ہے. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ حضرت خواجہ شمس الدین غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیوز و برکات شیخ محترم کے قلب کے ذریعے سے ہم سب کے قلب میں جاری و ساری فرمائے, اور ان کے پیغام کو عام کرنے کے لیے, گھر گھر پہنچانے کے لیے ہمیں وہ طاقت و صلاحیت و ظرف و تعلیمات عطا فرمائے. اتنا کہتے ہوئے میں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں. وآخر الدعوانا الحمد